کہ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کو ارطغرل غازی دکھائے جانے سے فائدہ کیا ہوا؟ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری اور پاکستان کے فنکاروں کو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان میں کیا پروڈکشن کا معیار اس ڈرامے سے بہتر ہو جائے گا؟ کیا پاکستانی فنکاروں کی غربت کے حال بدل جائیں گے؟ کہ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کو اس ڈرامے کی شہرت سے کیا فائدہ ہوا؟ ہماری اپنی ڈرامہ انڈسٹری اپنی موت آپ مر جائے گی۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ شاہد کاظمی، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری پہ اور بطور مجموعی پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے۔ ہم بطور قوم ایک ہیجان کا شکار قوم ہے، بھیڑ چال کا شکار ایک ایسی قوم ہے جس کو جس طرف لگایا جاتا ہے وہ اسی طرف دوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے آپ کو علم ہوگا کہ پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری نہ صرف مشکلات کا شکار ہے بلکہ آئے روز ہم خبریں سنتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری سے وابستہ افراد کس قسم پرسی کی حالت میں اپنی زندگی کے آخری ایام گزارتے ہیں۔ ان کو نہ صرف مالی مشکلات پیش آتی ہیں بلکہ ان کو علاج معالجے کی مشکلات بھی پیش آتی ہیں۔ ان کے خاندان ان کے جانے کے بعد قسم پرسی کی حالت اور غربت کی حالت میں دیکھیں ہیں۔ آئے روز مختلف میڈیا چینلز، اخبارات ہوں، میگزین ہوں، ان میں یہ کہانیاں، یہ سٹوریز شائع ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم عملی اقدامات کے بجائے عارضی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے چکر میں رہتے ہیں، کوشش میں رہتے ہیں، اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس پوری کوشش میں حکومت وقت بھی اپنا کردار اس طرح سے ادا نہیں کر پا رہی۔ پاکستان کی میڈیا کو ہم بطور مجموعی انڈسٹری تو گردانتے ہیں، صنعت تو اس کو کہتے ہیں، لیکن اس صنعت کی بہتری کے لیے کسی حکومت نے آج تک نہ اقدامات کیے ہیں، نہ اس جانب کوئی توجہ دی ہے، نہ فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کیا ہے۔ اس کے بجائے ہم نے دیکھا کہ موجودہ پاکستان کے فنکاروں کی فلاح و بہبود کے بجائے، ڈرامہ انڈسٹری کو، فلم انڈسٹری کو بہتر کرنے کے بجائے، اصلاحی موضوعات پہ فلمیں بنانے کے بجائے، ڈرامے بنانے کے بجائے، ہم نے امپورٹ شدہ ڈرامے پاکستانی عوام پہ مسلط کرنا شروع کر دیے۔ آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ ارطغرل غازی ایک ڈرامہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ پوری دنیا میں اس نے کامیابی کے بنجے گاڑے، اور آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ ارطغرل غازی نے ترکی سے زیادہ بزنس پاکستان کے اندر کر لیا ہے۔ مقبولیت اس ڈرامے کی ترکی سے زیادہ پاکستان کے اندر ہو چکی ہے۔ ترکوں کو شاید خود معلوم نہیں ہوگا کہ پاکستان کے اندر اس ڈرامے کے جانے کے بعد اس ڈرامے کو وہاں پہ اتنا زیادہ دیکھا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک افسوسناک پہلو یہ ہے، ہم سرکاری سرپرستی میں قومی ٹیلی ویژن کے اوپر پاکستان کے وزیر اعظم یہ اناؤنس کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ ڈرامہ دکھایا جائے گا، اور اس کے بعد ایک اور ترکش ڈرامے کی شنید یہی ہے کہ اس کو بھی قومی ٹی وی پہ دکھایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنی ڈرامہ انڈسٹری کو بہتر کرنے کے بجائے اس پہ بوجھ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ سوال صرف اتنا سا ہے کہ ترکش ڈرامہ یہاں پہ دکھانے کے بعد، ارطغرل غازی کو دکھائے جانے کے بعد، یہاں پہ جب آپ ٹی آر پیز بڑھا لیں گے، اپنی ریٹنگز بڑھا لیں گے، یوٹیوب پہ آپ کے سبسکرائبرز بڑھ جائیں گے، آپ کی شہرت کو چار چاند لگ جائیں گے، اس کے باوجود پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری اور پاکستان کے فنکاروں کو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان میں کیا پروڈکشن کا معیار اس ڈرامے سے بہتر ہو جائے گا؟ یا کیا یہ ڈرامہ پاکستان میں دکھائے جانے کے بعد پاکستان میں ڈرامے کا معیار بہتر ہو جائے گا اور اس میں کہانی بہتر ہو جائے گی، مکالمے بہتر ہو جائیں گے؟ پاکستانی مشہور فلم سٹار شان شاہد نے جب اس ڈرامے کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی تو ہر طرف سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ فاروق سہیل گوئندی ایک مشہور کالم نگار ہیں، جب انہوں نے اس حوالے سے کچھ بات کی تھی تو ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ڈرامہ آل اوور دی ورلڈ ایک سپر ہٹ گردانا جا رہا ہے، لیکن بات پھر وہیں پہ آپ آ کے رکتی ہے کہ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کو ارطغرل غازی دکھائے جانے سے فائدہ کیا ہوا؟
کیا پاکستانی فنکاروں کی غربت کے حال بدل جائیں گے؟ کیا مالی طور پہ فنکار پاکستان کے اس ڈرامے کے فائدے سے خوشحال ہو جائیں گے؟ اور دوسرا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ تمام مسلمانوں کی جذباتی وابستگی رہی ہے اور آج بھی قائم و دائم ہے، لیکن اس ڈرامے میں مکمل طور پہ حالات تمام فکشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور حقیقت سے ان کا واسطہ ہے، کہانی کی حد تک ان کا واسطہ ہے، لیکن تمام ڈرامے میں دکھائے جانے والے حالات کا واسطہ نہایت کم ہے۔ بے شک ارطغرل غازی تاریخ کا ایک اہم کردار رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے حوالے سے تھوڑی سی ریسرچ کریں یا پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو انتہائی کم مواد ملتا ہے۔ ارطغرل غازی کے والد سلیمان شاہ ہوں یا خود ارطغرل غازی ہوں، اور ان کے بعد ان کے فرزند عثمان اول ہوں، جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے معماروں میں شمار ہوتے ہیں، بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے تاریخ میں تو انتہائی کم ملتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم فکشن پہ مبنی ایک ڈرامے کو اس قدر بڑھا چڑھا کے اپنے ہاں پیش کر رہے ہیں کہ اس کو ڈرامے کے بجائے ہم اپنے ذہنوں پہ سوار کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ضرورت اس عمر کی تو تھی کہ، اور ہونی بھی یہی چاہیے کہ امپورٹ شدہ ڈراموں کے بجائے پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کو مضبوط کیا جاتا۔ پاکستان کے پاس ہیروز کم تو نہیں ہیں۔ آپ اگر صرف 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے ہیروز کا جائزہ لینا شروع کر دیں تو اتنے لاتعداد ہیروز پاکستان کے پاس موجود ہیں کہ ان پہ ڈرامے بنانا شروع کر دیں تو سالوں آپ کے پاس موضوعات ختم نہیں ہوں گے۔ آپ سر سید احمد خان سے شروع کیجئے، محمد علی جناح تک آئیے، محمد علی جناح صاحب کے بعد پاکستان کے جو ابتدائی دن ہیں ان میں آئیے، 65 کی جنگ پہ آئیے، 71 کے المیہ واقعے کی طرف آئیے، ایٹمی قوت بننے کے سفر کی طرف آئیے، تو آپ دیکھیے آپ کے پاس بے شمار ایسی تاریخی کہانیاں موجود ہیں جن کو ڈراماٹائز کیا جا سکتا ہے اور پاکستانی عوام کو دکھایا جا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری مضبوط ہوگی بلکہ فنکاروں کے معاشی حالات بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ اس صنعت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں مدد بھی مل سکتی ہے۔ ہم باہر سے ڈرامہ لے آتے ہیں، اس کو پاکستان میں دکھا دیتے ہیں، وہ ڈرامہ پاکستان میں ریٹنگز بھی لے لیتا ہے، ریٹنگز لینے کے بعد وہ شہرت کی بلندیوں پہ بھی پاکستان میں پہنچ جاتا ہے، لیکن سمجھ سے بالا تر ہے کہ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کو اس ڈرامے کی شہرت سے کیا فائدہ ہوا۔ ہم سرکاری سطح پہ ہمارے وزیر اعظم جب ان ڈراموں کو پروموٹ کر رہے ہیں تو ہماری اپنی ڈرامہ انڈسٹری اپنی موت آپ مر جائے گی، فنکار بددل ہو جائیں گے، پروڈکشن سٹاف بے روزگار ہو جائے گا، سٹوڈیوز ہمارے ویسے ہی ویران ہوتے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ضرورت اس امر کی ہے کہ ترکی نے اپنی ثقافت دکھائی، سلطنت عثمانیہ پوری مسلمانوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے احترام کے قابل ہے، اور آج بھی مسلمانوں میں اس کا نام، سلطنت عثمانیہ کا نام احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ ہم اگر ارطغرل غازی پاکستان کے اندر دکھا رہے ہیں تو ترکی میں کلچرل تبادلے کے حوالے سے اگر جائزہ لیجئے تو وہاں پہ سرکاری سطح پہ پاکستان کا کلچر کس حد تک متعارف کروایا گیا ہے، کتنے پاکستانی ڈرامے ہیں، کتنی فلمیں ہیں جو ترکی کے اندر دکھائی گئی ہیں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو پاکستانی عوام کو بھی یہ بتایا جائے کہ وہاں پہ ثقافتی تبادلے کے طور پہ پاکستان کی ثقافت کو کس طرح وہاں پہ سینماز میں، تھیٹرز میں یا ٹی وی چینلز پہ دکھایا گیا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہمیں اپنے گریبان میں خود جھانکنا ہوگا۔ ہمیں شان شاہد، فرق سہیل گوئندی اور دیگر نقادوں کے اوپر تنقید برائے تنقید کے بجائے ان کا موقف نہ صرف سننا ہوگا بلکہ اس حوالے سے توجہ دینی ہوگی کہ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کا جائزہ لیے، یہ وہی پاکستان کی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری ہے جہاں پہ آخری چٹان بنا، الفا براوو چارلی آپ نے دیکھا، سنہرے دن آپ نے دیکھا، موجودہ حالات میں آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک ISPR کی پروڈکشن دیکھی، زرکا فلم آپ نے دیکھی، ٹیپو سلطان کو یہاں پہ پکچرائز کیا گیا، ٹیپو سلطان کو، تو کیا وہ تمام منصوبے ناکام تھے؟ اگر وہ منصوبے کامیاب تھے تو ہمارے فیصلہ سازوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ایجنڈا سیٹنگ تھیوری کے تحت ہم عوام کو جو بھی دکھانا چاہتے ہیں، عوام کی ذہن سازی اسی حوالے سے ہوتی جاتی ہے۔ ہم اپنے عوام کے ذہنوں میں، پاکستانیوں کے قلوب و اذہان میں جو چیز کاشت کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ وہی چیز کاشت ہوگی جس کو ہم نے کل کاٹنا بھی ہے۔ اگر ہم آج اس میں
اچھا کاشت کریں گے تو کل کو اچھا ہمارے سامنے فصل آئے گی، اگر ہم برا کاشت کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کل کو بری مستقبل میں فصل آئے گی۔ ہم اگر آج محبوب کی زلفوں کے اسیر ڈراموں سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں، ہم آج ساس بہو کے جھگڑوں پہ مشتمل کہانیوں کو ڈراماٹائز کرنے کے حوالے سے ایک قدم آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اگر گلیمر، فیشن اور مبالغے کی دنیا سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں تو اس میں پاکستانی عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور حکومت وقت کا ہے، میڈیا کے حوالے سے فیصلہ سازوں کا ہے کہ وہ تاریخی پس منظر پہ کہانیوں کو، کرداروں کو ڈراماٹائز کیوں نہیں کرتے کہ پاکستانی عوام کے ذہن اس طرف جائیں۔ ارطغرل غازی بہت شہرت پا چکا ہے پاکستان میں، منافع بھی کما چکا ہے، بہت اچھا ڈرامہ ہے، کہانی بہت اچھی ہے، ثقافت اسلامی بہت اچھی طرح سے دکھائی گئی ہے، لیکن اس سب کے باوجود سوال صرف اتنا سا ہے کہ اس ڈرامے کا پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری یا فلم انڈسٹری کو فائدہ کیا ہوا، پاکستانی فنکاروں کو فائدہ اس کا کیا ہوا۔ اس حوالے سے لازمی سوچیے گا اور اس پیغام کو شیئر کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔